السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 193 تا 195 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر حرم مقدس کا احترام سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کی جو حرمت ہے وہ ہمیشہ سے سب کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ ہر وقت اللہ کے گھر کا احترام کرتے تھے، اور خاص 4 مہینے ایسے بھی تھے جن کو اشہر حرم کہتے تھے، ان میں جنگ وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ روایات تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ کے گھر کا احترام پیش نظر رکھا گیا، اور اس کی حرمت کے پیش نظر صلح حدیبیہ ہوئی۔ وہ ایک لمبا واقعہ پہلے بھی کچھ عرض ہو چکا ہے۔ اب صلح حدیبیہ میں یہ شرط تھی کہ اگلے سال عمرہ ہوگا۔ عمرہ قضاء کے لیے جب جانا ہے تو وہاں پر کچھ ایسے مسائل ضروری سمجھنے تھے کہ اگر وہ جنگ کرتے ہیں، جیسے یہاں بھی جنگ کا ماحول پیدا کیا انہوں نے، تو پھر کیا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مکمل ترتیب و تشکیل ارشاد فرما دی، اور اس کی روح یہ ہے کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر وہ جنگ کرتے ہیں اور فتنہ و فساد کرتے ہیں تو پھر آپ بھی جنگ کریں گے۔ اسی مضمون کو ہم نے پچھلے درس میں سمجھا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرما رہے ہیں، اب جب عمرہ ہوتا ہے اگلے سال تو اس موقع پر تو جنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسا ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن یہ باقاعدہ اب قانون اور ضابطہ بن گیا کہ اللہ کے گھر میں پہلی عبادت کہ جنگ نہیں ہوگی، اس کا احترام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں تو دشمن تو لڑ رہا ہے، آگے سے مقابلہ ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی اسی قانون پر عمل ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور آپ ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ اور فساد نہ رہے۔ فتنہ اور فساد کیا تھا؟ نظام ظلم کا قیام تھا۔ فتنہ اور فساد اس وقت کیا تھا کہ وہ اعلیٰ فکری نظام، اعلیٰ اللہ رب العزت کا فلسفہ توحید جس کا نفاذ ضروری ہے وہ نہیں ہونے دے رہے۔ تو اب وہ فتنہ اگر ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک جنگ کرو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اللہ کا دین سے یہاں سے مراد اللہ کا حکم ہے،
اللہ کی وہ اعلیٰ فلسفی ہے، اللہ رب العزت کا سیاسی اور معاشی نظام ہے۔ اگر دشمن اللہ کی ریٹ کو مان لیتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو اس وقت تک جہاد کرو جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت کا وہ سیاسی اور معاشی نظام قائم نہ ہو جائے، اللہ کی ریٹ کو تسلیم نہ کر لے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، پس اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو فَلَا عُدْوَانَ، کوئی زیادتی نہیں ہوگی ان پر، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظالم لوگ ہیں، یعنی ظالموں کا مقابلہ رہے گا۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والے، ظلم کا نظام قائم کرنے والے وہ ظالم مافیا ہے۔ تو جنگ کس کے خلاف ہے؟ ظلم کے خلاف۔ جنگ کس کے خلاف ہے؟ جو اللہ رب العزت کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، شکست تسلیم کر لیتے ہیں، پھر جنگ نہیں ہے اور زیادتی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیں، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکائے، یہ کھڑے ہیں سردار، تو آپ نے سوال کیا کہ اب بتائیے آپ کا کیا حل ہے، کیا ہونا چاہیے، آپ جنگی قیدی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ویسے وہ بہادر لوگ تھے کہ آپ ہمیں مار دیں، ظاہر ہے ہم پکڑے گئے ہیں۔ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تو رحمت بن کے آئے ہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج ہم آپ کے لیے رحمت ہیں۔ ہماری کوئی آپ سے ایسے جنگ تو نہیں نا، ہم تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں، رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو کیوں آپ کو ہم نے کچھ کہنا، آپ کو ہم معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی ظلم سے باز نہیں آتا، مقابلہ کرتا ہے، تو ان کا مقابلہ کیا جائے گا، وہاں کوئی شرافت نہیں دکھائی جائے گی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، ظلم سے کوئی کمپرومائز نہیں، ظالم طاقتوں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب ظالم کمپرومائز نہیں کرتے، ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو وہ جان سے مارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نرمی ہوگی؟ ظالموں سے کوئی نرمی نہیں ہے، ہاں ان سے ہے جو ہتھیار ڈال دیں، معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ کے دین کی رٹ کو مان لیں، اللہ رب العزت کا عدل کا سیاسی نظام قبول کر لیں، تو ان کو معافی ہو جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، وہ مہینہ جو ذی قعدہ کا تھا، جس میں عمرے سے واپسی ہوئی تھی، اب وہی مہینہ دوبارہ مل گیا، تو یہ بھی جو مہینہ ہے یہ بھی عزت والا، حرمت والا، والحرمات قصاص، اور ادب سے رہنا یہ بدلہ ہے اس کا، جو اگلا سال مہینہ ملا اس کا بھی بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، کتنی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، اگر انہوں نے ظلم کیا، آپ پر حملہ کر دیا ہے، آپ بھی حملہ کریں، وہ مارنا چاہتے ہیں آپ بھی مار دیں، لیکن اس سے زیادہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ان کی املاک کو نقصان پہنچنا، بچوں کو، عورتوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنگی باقاعدہ اصول اللہ رب العزت نے وضع فرما دیے، اس لیے فوراً فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے، اعلیٰ خدا شناسی کا شعوری، اللہ کا دین کا، پروگرام کا، توحید کا شعور رکھتے ہیں، اور انسانیت کے لیے غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ ہے متقی۔ کیوں؟ دل میں اللہ کا تقوی ہے نا، اللہ کا خوف ہے،
اور اللہ کس کا ساتھ دیں گے؟ متقین کا ساتھ دیں گے۔ لہذا جنگ میں بھی، حالت جنگ میں بھی اللہ کے احکامات کو نہیں بھولنا، اور اللہ کے دین کا جو غلبہ ہے وہ مقصود ہے، کسی کا ناحق خون نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اور کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں جانی قربان، پھر مالی قربانیاں ہیں، پھر حج اور عمرے کے موقع پر بھی خرچ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں۔ یعنی یہ مال اللہ کا ہے، اس پر سانپ مت بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میرے عزیزو، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، جو اللہ کے دائرے متعین ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی دیکھو، جہاں جہاں اللہ نے دائرے متعین فرما دیے خرچ کرنے کے، وہ سب فی سبیل اللہ، اس میں بھی خرچ کرو۔ اگر تم خرچ کرتے ہو تو وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے ہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو جان اور مال کی قربانی کرے گا۔ جان بھی اپنی ہم نہیں سمجھتے، اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ مال دیا تو اللہ رب العزت کی امانت سمجھتے ہیں۔ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے، اس وقت جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کریں گے۔ اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرو تو دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جیسے فیملی لائف میں ایک ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، خود بھی کھاتے پیتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اسی طرح یہ سوچ اور مزاج بہن بھائیوں میں ہونی چاہیے، یہی سوچ اور مزاج محارم رشتہ داروں میں ہونی چاہیے، پڑوسیوں میں ہونی چاہیے، پھر ایک شہری زندگی میں، قومی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں اصول یہی ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی اللہ کی امانت، ہمارا مال بھی اللہ کی امانت، ہمارے وسائل بھی اللہ کی امانت ہیں، اور ہم نے خود بھی استعمال کرنے ہیں، دوسروں کو بھی دینے ہیں، دوسروں کا حق بھی نہیں چھیننا، اور اپنا جو ہمارے پاس اگر کوئی ملکیت ہے تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتنا دین کا اعلیٰ پروگرام ہے۔ اس سے کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی انفرادیت رہے گی؟ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور یہ صرف اور صرف عدل کے، دین کے غلبے کی شکل میں ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔